الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم لا إله إلا الله. بابرکت ساعتیں، بابرکت گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بغیر استحقاق کے نصیب فرمائی ہے، اور اللہ ان کی برکتیں بھی ہم سب کو نصیب فرماتے ہیں. اللہ اس رمضان کی ہر رات میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک تشبیہ کی، اور تشبیہ یہ دی کہ مدینہ شریف میں ایک قبیلہ تھا، وہ قبیلہ تھا بنی غنم، اور ان کی بکریاں اتنی زیادہ تھیں کہ صبح جب وہ اپنی بکریاں نکالتے تھے تو دونوں پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ نظر نہیں آتی تھی، صرف بکریاں ہی بکریاں نظر آتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ایک رات میں اللہ اتنے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں جتنی بنی غنم کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے. بکریوں کے بالوں کی تعداد. ہمارے ایک بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی تھا، وہ بالکل گنجا تھا، تو اتنا گنجا تھا کہ اس کے سر پہ ایک بال بھی نہیں. تو کچھ وقت کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو اس کے سر کے اوپر کچھ فاصلے پر تھوڑے تھوڑے کر کے بال اگے ہوئے تھے، بالکل تھوڑے تھوڑے کر کے، تو اور ہر بال کے درمیان فاصلہ تھا. میں نے کہا یہ کیا بھائی تمہارے بال نکلا؟ کہ جی بال لگوائے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بال ٹرانسپلانٹ کا سسٹم ہے جو سر کا آپریشن کر کے اس میں سے باریک باریک سوراخ کیے جاتے ہیں اور پھر اس میں بال اگائے جاتے ہیں، یعنی انسانی جسم کے بال ہی نکال کر اس میں اگائے جاتے ہیں. تو یہ تو چند ایک بال ہیں جو آپ کے سر پہ نظر آ رہے ہیں، تھوڑے سے بال. کل تھوڑے سے نہیں ہے کہ ایک بال کا $1 ہے، اور یہ $10,000 دے کے 10,000 بال لگوائیں. ہمارے پاس تو مسئلے آتے ہیں نا، پیگمنٹیشن کروانی ہے، جائز نہیں ہے، لپس پیگمنٹیشن ہوتی ہے اور آئی برو پیگمنٹیشن ہوتی ہے. اس طریقے سے پیگمنٹیشن ہوتی ہے، یعنی وہاں پہ بال نکل نہیں سکتے، اس جگہ پہ بال نکل نہیں سکتے، ساری تدبیریں کر لی ہیں، بال نکل نہیں سکتے، تو پھر وہاں پیگمنٹیشن ہوتی ہے، مائکرو بلیڈنگ ہوتی ہے، اس سے پیگمنٹیشن کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب جو آئی برو پیگمنٹیشن ہے، جی پیگمنٹیشن سستی ہے، بال لگوائیں گے تو مہنگے. اس آئی برو کے اندر اگر ہم نے ٹرانسپلانٹ کرانے ہیں بال، تو یہاں بال اگانا انتہائی مشکل ہے. دوسرا یہاں پر سینکڑوں بال ہوتے ہیں صرف اتنی سی جگہ پہ. اس نے کہا پورے سر کے اوپر کا بالکل گنجا نظر آ رہا ہے، کچھ بال نظر آ رہے ہیں، پتہ چلا 10,000 بال. اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں. تو صرف ایک سر کے اوپر سمجھ لیں لاکھوں بال ہیں. حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی، تو آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے کبھی شہر کے لوگوں نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہم گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ستاروں کو غور سے دیکھو تو کچھ ستارے واضح نظر آتے ہیں،
اور کچھ ستارے ایسے ہیں جو ان ستاروں کے پیچھے ہوتے ہیں، بالکل مدھم سی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور پھر ان کو بھی غور سے دیکھو تو ان کے پیچھے بھی ستارے، شہر کے اندر نظر نہیں آتا، گاؤں دیہات میں دیکھیں تو ستاروں سے بھرا آسمان نظر آتا ہے کہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے اور ستاروں سے بھرا آسمان واضح نظر آتا ہے کہ کتنے ستارے ہیں، کہ وہ ستارے اتنے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام سے کہنے لگی، یا رسول اللہ، آسمان پہ اتنے ستارے، کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، عمر کی اتنی نیکی۔ تو حضرت عائشہ، یار اتنی زیادہ نیکی اور عمر، تو میرے باپ کا بھی کچھ حصہ ہے اس میں، تو میں ابو بکر کی ایک رات کی اتنی۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی تعداد کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی کو معلوم۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اس کے تحت ایک روایت در منصور نے لکھی، وما يعلم جنود ربك الا هو، تیرے پروردگار کے لشکروں کو تیرا پروردگار ہی جانتا، وہی جانتا۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی وہ لشکر دیکھا؟ وما يعلم جنود ربك الا هو، کیا آپ نے کبھی وہ لشکر دیکھا ہے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے بڑا سرعت رفتار والا بنایا، یعنی اتنی تیز رفتار ہے کہ 4 مواقع ہیں جب اللہ نے مجھے کہا کہ تیز اڑو۔ ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اتارا جا رہا، اور کنویں میں اتارتے ہوئے کسی نے رسی کاٹ دی، تو اس رسی کٹنے سے نیچے گرنے تک، نیچے ایک پتھر تھا جس پتھر پہ حضرت یوسف علیہ السلام گرتے تو انتقال فرما جاتے۔ تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، اللہ کا حکم ہوا کہ پہنچو اور یوسف نیچے نہیں گرنے چاہیے۔ تو میں پہنچا ہوں اور میں نے حضرت یوسف کو پروں پہ اٹھایا اور پتھر پہ بٹھایا، اتنا تیزی سے اڑا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے، اور چھری چل رہی ہے، حکم ہوا کہ نہیں چلو گی، چھری کی فطرت ہے کہ وہ چلے، ایک دفعہ نہیں چلی، دوسری دفعہ نہیں چلی، تیسری دفعہ نہیں چلی، چوتھی مرتبہ اب چھری کو حکم ہے چلے، اور حکم دیا ہے جبریل چھری چلنے کے لیے تیار کھڑی ہے، اور اسماعیل کو ہٹا کے وہاں پر مینڈھا لے کے جانا ہے۔ مینڈھا کہاں ہے؟ وہ جنت میں ہے، مینڈھا جنت میں ہے، اور جنت کے اندر وہ مینڈھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے حابیل نے ذبح کیا تھا، اور وہ مینڈھا جنت میں ہے، اس مینڈے کو لے جا کے حضرت اسماعیل کی جگہ پہ رکھنا۔ چھری چلنے سے پہلے میں نے وہ مینڈھا وہاں پر پہنچا کے حضرت اسماعیل کو وہاں سے ہٹا دیا۔ آنکھیں ابراہیم کی بھی بند ہے، اسماعیل کی بھی بند ہے، اور سارا کائنات کا نظام دیکھ رہا ہے۔ اتنی تیز تعداد ہے، اتنی تیز رفتار ہے حضرت جبریل کی۔ فرمایا کہ میں اڑا، اور اڑتا گیا، ایک جگہ سے اڑا، کیونکہ اس لشکر کی ابتدا مجھے نہیں پتا، اس لشکر کی انتہا مجھے نہیں پتا، مگر جہاں سے میں نے لشکر دیکھا اور میں اڑا، اور اڑتا رہا یہاں تک کہ 500 برس تک اڑا، اور اڑنے کے بعد دیکھا کہ مجھے اس لشکر کی حد کوئی نظر نہیں آ رہی۔ وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکری للبشر کلا والقمر، قرآن کی کیسی للکار ہے۔ تو اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ جبریل اپنی سرعت رفتار کے باوجود سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ کا لشکر کتنا بڑا ہے۔ اللہ کو کمی نہیں ہے اپنی کبریائی سننے والوں کی، جس سے اللہ اپنی کبریائی سنے، جس سے اللہ اپنی بڑائی سنے۔
اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ عارضی وقت ہے، یہ ختم تو عظمتیں بھی ختم، عظمتوں کا بیان ختم۔ اب عظمتیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ مرنے کے بعد اللہ کی عظمتیں تو آنکھوں سے دکھیں گی، آنکھوں سے نظر آئیں گی۔ اب ان عظمتوں کی ضرورت نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ہے کہ جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اب اس کی قیمت یہی ہے کہ جب بغیر دیکھے کریں۔ ہارون الرشید گھر سے باہر نکلے، اور گھر کے جسے ہم دیکھتے ہیں ساحل سمندر پر وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، کمرے بنے ہوتے ہیں، ہٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں ساحل سمندر پر، تو اس کی کوئی اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے، ایک خاص جگہ ہوتی ہے جو اس ہٹ والوں کے لیے ہوتی ہے، اس جگہ پر کوئی آ نہیں سکتا۔ تو ہارون الرشید نے اپنا گھر جو ہے وہ ایسی جگہ پہ بنایا تھا جس جگہ پہ ہر کوئی آ نہیں سکتا۔ تو کیا ہوا کہ حضرت بہلول دانا دیکھا کہ حضرت ہارون رشید باہر نکلے تو حضرت بہلول وہاں بیٹھے ہوئے تنکوں سے کھیل رہے تھے۔ تو میاں کیا کر رہے ہو؟ کہ جی محل بنا رہا ہوں۔ تو حیران رہ گئے، تو محل بنا رہے ہو؟ جی۔ کیا کتنے کا بیچو گے؟ کیا 1 درہم کا، 1 دینار کا؟ کہتے واہ صوفی صاحب، لوٹنے کا صحیح طریقہ بنا ہے، کیا بے وقوف بنا رہے ہو؟ تنکوں کا تن کے جوڑے میں اور یہ محل بنا ہوا ہے تمہارا، یہ کوئی 1 دینار کا بکے؟ چلے گئے آگے۔ پیچھے ملکہ زبیدہ آئی، انہوں نے بھی یہ سوال کیا، 1 دینار دیا اور تن کے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ ہارون الرشید نے بڑا مذاق اڑایا، بے وقوف اور بلا وجہ صوفی کے چکروں میں آ گئی، یہ تو بے وقوف آدمی ہے، تمہیں بے وقوف بنایا۔ ٹھیک ہے جی، چلنے دو۔ ہارون الرشید رات کو سویا ہے، خواب دیکھا کہ ایک بڑا زمرد کا محل ہے، اس پہ ملکہ زبیدہ کا نام لکھا، اور لکھا کہ اس کی قیمت 1 دینار ہے۔ ہارون الرشید اندر داخل ہونے لگے تو منع کر دیا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ نے اس محل کا مذاق اڑایا تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہل گئے۔ صبح اٹھے تو اٹھ کے بھاگے بہلول کے پاس، دیکھا تنکوں سے کھیل رہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ محل بنا رہے ہیں۔ کتنے کا بیچو گے؟ 1 لاکھ دینار۔ 1 لاکھ؟ کل 1 دینار کا بیچ رہے تھے، آج 1 لاکھ کا بیچ رہے۔ کیا کل بغیر دیکھے تھا، آج دیکھ کر آئے ہو، دیکھ کی قیمت اور ہوتی ہے۔ ہارون الرشید سمجھ گئے بہلول دانا بڑے پائے کے آدمی، آج بھی دجلہ کے کنارے ہی آرام فرما۔ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ کہا کہ اس اللہ والے سے ملنا ہے، تو کہا کہ ان کو لے کر آؤ، تو ان کو وہاں سے اٹھایا اور محل کی دیوار کے پاس لے کر آئے، اور پالکی نیچے لٹکائی، اور پالکی نیچے لٹکا کے اس پہ بہلول دانا کو بٹھایا، پالکی اوپر کھینچی، ہارون الرشید سامنے۔ تو ہارون الرشید کو دیکھا تو حیران، حضرت آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ تو کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو کیسے ملاقات ہو؟ تو کہنے لگے ایسے جیسے آپ نے مجھ سے ملاقات کی ہے۔ کیسے؟ تو دیکھو جی، میں نے اگر آپ سے ملنا ہوتا نا تو مجھے کیا کرنا پڑتا؟ مجھے دربار میں آنا پڑتا، اور آپ کو جو مصاحب خاص ہے اس سے بات کرنی پڑتی، اس سے بات کرنے کے لیے وقت لینا پڑتا، وہ وقت دیتا نہ دیتا، بالآخر منتیں کرنے کے بعد دے دیتا، اس کے بعد پھر وہ آپ کا نظم دیکھتا، دیکھنے کے بعد وہ انتظام والوں سے بات کرتا، مقصد پوچھتا، 1000 اعتراض نکالتا، پھر کہتا تمہارا یہ کام فلاں کر دے گا، فلاں کر دے گا، فلاں کر دے گا۔ بالآخر کوشش کرنے کے بعد 1.5 سال گزرتا، مجھے آپ سے ملاقات کا وقت ملتا،
پھر جب آپ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا، آپ چلے جاتے، ملاقات ہی نہ کرتے، طبیعت خراب ہو جاتی۔ جب میں کوشش کروں گا تو میرے ساتھ تو یہی ہوگا، مگر جب آپ نے ارادہ کیا تو آپ نے پالکی ڈالی اور مجھے اوپر اٹھا لیا۔ ایسے ہی جب اللہ ارادہ فرماتے ہیں کسی بندے سے ملاقات کا، کسی بندے سے لقاء کا، کسی بندے سے تعلق کا، تو یہ نہیں دیکھتے وہ کس قابل ہے، یہ نہیں دیکھتے وہ کتنی محنت کرنے والا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا نسب کیا ہے، حسب کیا ہے، بس اللہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے، اللہ پالکی ڈالتے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو، اللہ آپ کو یاد کرنا شروع کر دیں گے۔ کبھی ادھر ادھر کی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں، ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو یاد کرو تو اللہ آپ کو یاد کرے گا، اللہ سے تعلق بناؤ تو اللہ خود آپ سے تعلق بنائے گا۔ اللہ سے تعلق بنانا بہت آسان ہے، اور خاص طور پہ یہ اوقات جب اللہ کی رحمت تو اتنی شاندار اور اتنی جاندار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 83 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر لیلۃ القدر، 83 سال سے زیادہ۔ حق یہ تھا کہ 365 راتیں جاگی جاتی ہیں، ان کو مختصر کیا اور 30 راتوں میں کر دیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام پہلے پورا رمضان کا اعتکاف کیا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر اس کے بعد آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ وَمَا تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي أَوَاخِرِ الْعَشْرِ، آخری عشر میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ پھر من الوتر کا لفظ کا اضافہ کیا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو۔ پھر بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے، خواب دیکھا ہے اللہ کے نبی، کیا دیکھا ہے؟ یہ دیکھا ہے۔ دوسرے صحابی یہ دیکھا، تیسرے صحابی یہ دیکھا، چوتھے، کئی صحابہ نے خواب دیکھا۔ آپ نے سب کے خواب سننے کے بعد فرمایا کہ تمہارے سب خوابوں سے لگ رہا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری 7 دنوں میں ہے، آخری 7 دنوں میں، یعنی پہلے 10 دن ہوئے، پھر 5 دن ہوئے، اور پھر آخری 7 کے اندر بھی آپ سمجھ لیں 1 رات نکل گئی تو 4 راتیں آ گئی، تو 4 راتیں ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو سے صحابہ نے پوچھا کیا رسول اللہ لیلۃ القدر کب ہے؟ فرمایا کہ جب چاند اپنے خاص کٹورے کی شکل میں نکلے تو سمجھو لیلۃ القدر آ رہی۔ اب چاند کٹورے کی شکل میں کب نکلتا ہے؟ 29ویں رات کو چاند غائب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 25ویں رات میں چاند موٹا ہوتا ہے، 23ویں رات میں اور موٹا ہوتا ہے، 21ویں رات میں اور موٹا ہوتا ہے۔ جو کٹورا چاند کا بنتا ہے وہ 27ویں شب میں بنتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی فرما رہے۔ تو 1 رات رہ گئی پیچھے۔ حضرات فقہا نے بڑی جنگ کی ہے، کبھی 1 رات ہم متعین نہیں کر سکتے، لیکن بعضی جگہوں پر اشارہ دے دیا، چنانچہ عالمگیریہ نے تو پکا کر دیا کہ 27ویں ہی لیلۃ القدر ہے۔ لیکن روایت چونکہ کثرت سے ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، فی عشر الاواخر من الوتر، کہ وطر یعنی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو اس لیے 5 طاق راتیں، ورنہ غالب یہ ہے کہ 27ویں کو دیکھیں یا 25ویں کو دیکھیں، کہ حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ 25ویں میں بھی کچھ کٹورے کی شکل بن رہی ہوتی ہے، لیکن 27ویں میں کٹورا زیادہ گہرا ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ امکانات ہیں، تو 25ویں اور 27ویں اور زیادہ اہم ہو جاتی ہیں، ورنہ حدیث کے مطابق یہ 5 راتیں بڑی اہم ہیں۔ 21ویں گزر گئی اور 21ویں اس مرتبہ شب جمعہ تھی یہ عرب ممالک کے اندر، اور 27ویں ہمارے ہاں شب جمعہ ہے، ٹھیک ہے، تو 27ویں ویسی شب جمعہ ہے، پھر 27ویں شب ہے،
تو یہ امکان بڑھا دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27 میں ہو سکتی ہے۔ تو اب کمزور سے کمزور آدمی رات کا کچھ حصہ تو جاگ لے گا، لیکن اب تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں اللہ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، جبریل آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ ظاہر تو سوتے ہوئے سے تو مصافحہ نہیں کرے گا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 21ویں رات جگا، 22ویں رات، 23ویں رات، 24ویں رات، 25ویں رات، 26ویں رات، ساری رات جاگ کے عبادت کی۔ 27ویں رات کیا ہوا کہ میں مغرب عشاء کی نماز پڑھی اور تراویح کے اندر نیند آ رہی، ایسی خطرناک، یا سلام پھیرا تراویح کا، وطر پڑے ہو گیا، سو گیا حجرے میں آ گیا۔ رات کا 1 بجا تھا یا 2 بجا تھا، نصف رات سے اوپر گزر گئی، تو مجھے کسی نے آ کے جگایا، واضح معلوم ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر مجھے آ کے جگایا اور فرمایا کہ اٹھو، آج لیلۃ القدر ہے۔ تو میں اٹھا ہوں اور مسجد کے حوض میں آیا ہوں۔ پہلے مسجدوں میں حوض ہوتے تھے، اب تو شاذ و نادر رہ گئی۔ بادشاہی مسجد کا حوض بھی میں نے دیکھا خشک پڑا ہوا، جامع فاروقیہ ہمارا ہے، وہاں پر حوض ہوتا تھا، اس میں سے بھی پانی نکال دیا، اور کیا اس کی صفائی ستھرائی رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ تو کئی ایسی مساجد، قدیم مساجد میں حوض ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں آپ کو پتہ چلے نا قدیم مسجد ہے تو جا کے ضرور دیکھیں کہ پہلی مسجدیں میں الگ نورانی، آج کی مسجدیں تو موبائل اور کرسیوں سے بھری ہوئی ہیں نا، تو اس زمانے میں کم از کم ایسا تھا کہ مسجدوں میں درخت لگے ہوتے تھے اور طرح طرح کی چیزیں، اور مسجد کی صفائی ستھرائی، انتظام اور انصرام بڑا شاندار ہوتا تھا۔ اب فیصل مسجد جاتے ہیں، فیصل مسجد بھی تھوڑی پرانی ہے نا، 20-25 سال سے 30-35 سال پرانی، تو اس کے اندر بھی ہم نے بچپن میں دیکھے تھے، شاہ فیصل مسجد میں حوض ہوتے تھے، لوگ حوض کے کنارے بیٹھ کے وضو کرتے تھے۔ ابھی تو وہ حوض بالکل خشک ہے، فیصل مسجد کے حوض بھی بند کر دیے۔ تو پہلے مسجدوں میں حوض ہوتے تھے، میں مسجد میں حوض کے کنارے دیکھا درخت لگے ہوئے تھے، اور یہ دیکھا کہ درخت بھی اللہ کے حضور سر بسجود ہے، دیواریں بھی اللہ کے حضور سر بسجود ہے، اور میں نے دیکھا کہ حجر و شجر ہر چیز اللہ کے سامنے سر بسجود ہے۔ کہ میں نے وضو کیا اور نماز میں کھڑا ہوا اور پتہ ہی نہیں چلا فجر کب ہوئی، کہ وہ ایسی ایک عجب کیفیت، یہ جب فرشتے ہاتھ ملاتے ہیں تو پھر ایسی کیفیات ہو جاتی ہیں۔ اللہ جس کو چاہے لیلۃ القدر کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سید احمد شہید ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو پڑھے، شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھے، شب قدر کا نصیب ہونا بڑی ایک عجیب و غریب کیفیات پیدا کرتا ہے، تو رات سوتے گزار دیتے ہیں، لیکن پوری رات جاگنا ضروری بھی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم اپنے کمزور لوگوں کی، آج کے زمانے کے لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے بات کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے، چنانچہ سمجھیں۔ قرآن کا ایک نقطہ ہے، وہ بڑا زبردست نقطہ ہے۔ لیلۃ القدر شروع جب بھی ہو سکتا ہے رات 10 بجے شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے مغرب کے بعد شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے 12 بجے شروع ہو، لیکن حتی مطلع الفجر، اس کو اللہ نے پکا کر دیا کہ مطلع فجر کے وقت اس کی برکات تو پکی ہوتی ہے جی، مطلع فجر کے وقت اس کی برکات پکی، شروع بھلے سے مغرب کے بعد ہو، شروع بھلے سے عشاء کے بعد ہو، شروع بھلے سے کبھی بھی ہو، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کی طلوع ہوتی ہے اس وقت تک اس کی برکات رہتی ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو، جیسے آج 23ویں رات ہے تو سحری کر کے آدھا گھنٹہ انسان مصلی پہ کھڑا ہو جائے، اس وقت پکا ہے کہ دعا قبول ہی قبول ہوگی، تو اس وقت اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ جی مجھے پیسے چاہیے نکالو جی، اللہ جی مجھے نوکری چاہیے، اللہ جی کام نہیں چل رہا، یہی سب سے بڑے مسئلے نا ہمارے،
ہماری کون سا وہ دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی کی دعائیں ہوا کرتی تھیں؟ اللہ میں آپ کے سامنے فقیر ہوں، آپ کی محبت کو مانگتا ہوں، اللہ آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو ساری دنیا کی مجھے پرواہ بھی نہیں، اللہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں تو کسی اور کی خوشی کی، کسی اور کی رضا کی پرواہ نہیں، اللہ آپ مجھے معاف کر کے انی باعث الفقیر، میں تو وہ فقیر ہوں جس کو لوگ دروازوں سے دھکے مار کے نکال دیتے ہیں، اللہ میں آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا آپ سے۔ ٹھیک ہے، کچھ یہ دعائیں مانگے، کچھ مغفرت مانگے، کچھ اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں، کیونکہ ہم دعاؤں کے اندر بھی ایسے ہی دعائیں مانگتے ہیں کہ انتہائی خود غرضی کی دعائیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے سامنے تو اللہ کو پسند ہے نا میرا بندہ خود غرض بن کے میرے سامنے آئے، اپنی غرض کرنے کے لیے میرے سامنے نکلی جھوٹا موٹا منہ بناؤ، میرے سامنے حاجات تو کرو، مناجات تو کرو، دینے والا میں ہوں۔ ابھی ہمارے مولوی صاحب بات کر رہے تھے کہ بھی فلاں کو اللہ نے اتنا دیے، فلاں کے اتنے پیسے ہیں، فلاں ایسا ہے، مجھے دیکھو میں اتنی محنت کی، اس کے بعد ایسا رہ گیا ویسا رہ گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیوں سڑتے ہو، کیوں سڑ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا سڑ ہی رہے ہو نا، حسد کر رہے ہو نا، اردو زبان میں بولوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیوں سڑیل بندے بن رہے؟ اگر اللہ کسی کو دے رہا ہے تو خوش ہو گئی، اور اللہ سے کو اللہ جی آپ اس کو دے رہے ہو، مجھے بھی تو دے دو نا۔ جیسے ہمارے مدرسے میں طالب علم اٹھا اور ایسے ہی ہوتا ہے، جا کے وضو کرتے ہیں، اپنا بستر گھمایا، ادھر مصلی بچھایا، نماز پڑھی، پھر بستر بچھایا، سو گئے۔ تو چرپائیاں ورپائیاں تو ہوتی نہیں، تو اب وہ دعا مانگا کہ اللہ گل خان بھی سو رہا ہے، نادر علی بھی سو رہا ہے، یہ اعجاز مصطفیٰ بھی سو رہا ہے، اللہ دیکھ میں تیری سامنے جاتا، تو میرے کو فرسٹ پوزیشن دے۔ تو گل خان کہتے ہوئے اللہ کا بندہ یہ شرم نہیں، اللہ سے دعائیں مانگ، میرا شکایت پہ مت لگاؤ، میرا شکایتیں لگا یہ شرم نہیں ہے۔ تو اللہ سے کہیں اللہ جی آپ نے اس کو دیا مجھے بھی دے دیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے ایسے ہی دعا کرو، اللہ کو دعا مانگنے والا بڑا پسند ہے، تو جو دعا نہیں مانگتا نا اللہ کو وہ ناپسند ہے، جو مجھ سے مانگتے نہیں ہے مجھے پسند ہی نہیں۔ تو اللہ کے سامنے اپنی مناجات رکھیں، اللہ کے سامنے اپنی دعائیں اور حاجات رکھیں، اللہ کو پسند ہے، اللہ کہتے دنیا مانگو مجھ سے، اور جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں نا اللہ کو بندے پسند ہی نہیں، اور جو صرف آخرت مانگتے ہیں اللہ کو پسند ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی ہے، اللہ مجھے شدید بیمار، شدید ترین بیمار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہاں ہے؟ بیمار ہے، آپ عیادت کے لیے گئے، دوسرے دن عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے، تیسرے دن لے کر گئے، اب مجھے تمہیں مسئلہ کیا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں آپ نے بڑی تھی نا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، پہاڑ روئی، میں ڈر گیا، میں نے کہا اللہ جتنی سزا دینی ہے دنیا میں دے دے، آخرت میں کچھ نہیں کرنا، اللہ میری آخرت سنوار دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھے اور ناراض ہوئے کہ اما لک فی القرآن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، قرآن میں نہیں ہے تیرے لیے ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ دنیا بھی اچھی کر، اللہ آخرت بھی اچھی کر۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، سورہ بقرہ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ومنهم من يقول ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ میں دنیا دے دے بس، وما لهم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یہ بھی پسند نہیں ہے اللہ کو۔ ایک صحابی دعا کرتے اللہم صبرنی، سجدے میں پڑھا اللہم صبرنی، اللہ سجدے سے اٹھے پھر اللہم صبرنی، پیچھے سے آپ نے لات ماری، فرمایا کہ سألت اللہ البلا، اللہ سے مصیبت مانگ رہا ہے، اللہ سے آزمائشیں مانگ رہا ہے، یہ کیوں نہیں مانگتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اللہ حسنہ دیجیے، آخرت میں بھی اللہ حسنہ دیجیے۔ حسنہ مطلب اچھائی، سلامتی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ شب قدر ملے تو کیا دعا کرو؟ تو کہا کہ شب قدر ملے تو یہ دعا کرو
اللہم انک کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ آپ کریم ہے مجھے معاف کر دیجیے، تحب العفو آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی مجھے معاف فرمائے۔ کتنی بڑی دعا سکھائی دوستو۔ یہ ہمیں پیسے چاہیے، گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، یہ سب دنیا کی چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے، اور دینے والے اللہ، کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، یاد رکھنا، کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو کھلا نہیں سکتا، بلکہ اگر کوئی کھا رہا ہو نا تو دوسرے دیکھ کے کہتے ہیں یہ کیوں کھا رہا ہے، کوئی اچھا پہن رہا ہو نا تو کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے کما رہا ہے۔ جیسے ہمارا ایک ٹرینڈ ہے ہمارے ملک میں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اچھا کھاتا ہو ضرور کہیں سے حرام مارا ہوگا اس نے۔ پہلے نمبر پر لوگ منفی سوچتے ہیں، آپ کھلا نہیں سکتے مگر آپ دوسروں کو کھاتا دیکھ کر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کو پہنتا دیکھ کے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی کسی کو کھلا نہیں سکتا، ہاں کچھ ایسے ظرف والے ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو دیتے بھی ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ میں دوسروں کو کھلاؤں، کچھ ایسے ظرف والے ہوتے ہیں جن کا اپنا ہضم ہی نہیں ہوتا جب تک وہ دوسروں کو نہ کھلائیں۔ حضرت ابراہیم بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، ان کو تسلی نہیں ہوتی تھی جب تک کوئی میرے ساتھ غریب مزدور مہمان نہ ہو، وہ کھا ہی نہیں سکتے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے رجال کار، سخی، سخاوت اللہ کو بڑی پسند، سخی کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو سخی ہوتا ہے اللہ کے لیے وہ ہاتھ کھول کے خرچ کرتا ہے، جو سخی ہوتا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ہارون الرشید حاتم طائی سخی تھا، انتقال آگ جلاتے تھے تاکہ لوگ دور سے دیکھ کے آئیں کہ یہاں آگ جل رہی، کوئی بندہ ہے۔ 100 کلومیٹر تک ان کی آگ جلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے اس جگہ پر گئے تو انہوں نے دکھائی مجھے، وہاں کی ویڈیو بنا کے بھیجی۔ سعودی عرب میں مدینہ شریف سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کی وہ جگہ ہے۔ کتابوں میں بڑے مزے کے واقعات ملتے ہیں۔ تو 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پہ جگہ ہے، تو وہاں پر ایک عمارت بنی ہوئی، آج بھی وہ عمارت ہے۔ تو اس اونچی جگہ پہ وہ آگ جلاتے تھے تاکہ دور سے آگ جلتی ہوئی نظر آئے اور لوگ آئیں۔ ہماری یہ کتاب ہے درجہ ثالثہ میں پڑھائی جاتی ہے، نفحۃ العرب، یہاں کہیں رکھی ہوگی۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب آئے اور حاتم طائی کی قبر کے پاس قبر کو آ کے لات ماری۔ چونکہ وہ رستہ بھٹک گئے تھے تو مدینہ سے کافی فاصلے پہ تھے، تو وہاں پر پہنچے تو حاتم طائی کی قبر پہ، چونکہ وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، تو قبر پہ لات مار کے کہنے لگے کہ ہماری دعوت کر، تو بڑا سخی، ہماری دعوت نہیں کر رہا، ہم یہاں پہ پہنچے۔ تو وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اٹھایا اور اس کو اٹھا کے لے کے گئے۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ حاتم طائی کی قبر ہے، اس کی بے حرمتی کر رہے، بے ادبی کر رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ فوراً ہڑبڑا کے اٹھا، کہا جلدی دوڑو، مربت میں دیکھو میری اونٹنی کے ساتھ کیا ہو، مربت میں دیکھو میرے اونٹ کے ساتھ کیا ہوا۔ تو خواب میں حاتم طائی آئے تو اس نے میری اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی اور کہا یہ مرنے والی ہے، جلدی سے اس کو ذبح کر کے میری طرف سے دعوت۔ تو لوگ بھاگے، دیکھا واقعی اونٹنی کی ٹانگیں کٹی ہوئی، وہ تڑپ رہی ہے۔ جلدی سے انہوں نے نحر کیا، اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے گوشت بنایا، اندر سے پیٹ کے اس کے پانی نکالا، وہ پانی استعمال کیا، اب یہ بیٹھا ہوا ہوگی دعوت۔ جب صبح ہوئی ہے تو چونکہ اس کو حاتم طائی نے رات کو مارا تھا تو اس کے کولے میں شدید تکلیف تھی، ہل نہیں سکتا تھا۔ تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ دھول اڑتی ہوئی آ رہی، تو کیا ہوا؟ عدی بن حاتم گھوڑوں کی فوج اور اونٹوں کا ایک قافلہ لے کر آئے کہ میرے والد رات خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ فلاں بندہ بیٹھا ہے، میں نے اس کی دعوت کی ہے، اس کی دعوت میں میں نے اونٹ ذبح کیا، اب اس کو پالکی دے کر آؤ، وہ جس چیز پہ سفر کرنا چاہے کرے۔ کیا بات ہے! عدی بن حاتم یہ صحابی ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا۔ تو سخی کو اللہ کبھی خائے و خاسر نہیں کرتا، اس سے غلطی بھی ہو جائے نا تو اللہ اس کو برباد نہیں ہونے دیتے۔ چنانچہ سامری جس نے قوم موسیٰ کو تباہ کر دیا،
اس سامری کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیلی کو ایک رات میں سزائے موت دی گئی. وہ سزائے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ. اپنے گلے پہ چھری پھیرو. چنانچہ انہوں نے اپنے گلے پہ چھری پھیری، مگر اس کا مرجع سامری تھا. سامری کو کہا اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو سزا نہیں. فَإِنَّهُ تَقُولَ لَا مِسَاسَ، اس کو بس اکیلے چھوڑ دو، اس کو قتل نہیں کرنا، اس کی سزا یہ کہ اس کو اکیلے چھوڑ دو بس. کیوں؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ سامری سخی تھا، اس کی سخاوت کو اللہ رب العزت نے ایسے جانے نہیں دی. تو سخی آدمی کو اللہ کبھی ایسے رائے گاہ نہیں جانے دیتے. چنانچہ مزاج میں سخاوت پیدا کرنی چاہیے. وہ ہر ایک کے اپنے مزاج کا حصہ ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے سخاوت کا بیان سننے کے بعد پتہ چلے میڈم کا فون آیا، السلام علیکم، کیا بیان کر دی، میرا شوہر 4 دن سے موشن لگے، کیا ہوا؟ 50 روپے صدقہ کیا. وہ ایک سونار کی ماں نے اس کو کہا بیٹا مجھے انگوٹھی چاہیے، اور انگوٹھی مجھے خالص سونے کی چاہیے، کمی بن جائے گی، آپ فکر نہیں کریں. انگوٹھی لا کے دی اماں کو. ماں نے دیکھا واقعی چمکتی ہوئی انگوٹھی اور بڑی خوبصورت. ماں نے پہن لی. اگلے دن بچے کو بخار، دنیا جہاں کا دوا دارو کر لیا، پورا مہینہ بستر پہ رہا، وزن آدھے سے زیادہ گر گیا. حکیم طبیب زارے مرنے والا ہو گیا، اب نہیں بچ سکتا. اماں نے کہا بیٹا بچ جائے گا. انگوٹھی اتار کے دی، کہا بیٹا اس میں ملاوٹ کر کے لے گا. بیٹا کیا ملاوٹ کر کے لیا؟ بخار اتر گیا. بزرگوں نے حکایت لکھی ہے، اللہ علم سچی ہے جھوٹی ہے، مگر بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا مزاج ہے اس میں اتنا بخل سوار ہوتا ہے، اتنا بخل سوار ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں یہ کسی کو کھلاتے ہوئے جان جاتی ہے. اور بخل اتنا زیادہ ہو چکا، اتنا زیادہ ہو گیا، کسی کو کھلاتے ہوئے جان کیا جائے، کسی کو کھاتے دیکھ کے جان جاتی ہے، یہ کھا کیوں رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مزاج میں سخاوت ہو، سخاوت پیدا کرے. رمضان میں اللہ کے نبی کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی. جب دنیاوی سخاوتوں کا یہ حال ہے تو اللہ کتنے بڑے سخی ہیں. تو اللہ کی رحمتیں اس مہینے میں خاص طور پہ ان ایام کے اندر، ان اوقات کے اندر بڑی زور و شور سے چل رہی، بڑی زور و شور سے چل رہی. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جتنے اللہ رب العزت پورے رمضان میں معافی دیتے ہیں، اتنی اللہ رب العزت آخری رات میں معافی فرما دیتے ہیں. یعنی کوئی بھی مسلمان ہے کتنا بھی کچا اور گندا کیوں نہیں ہے، لیکن جب رمضان کے آخری ایام آتے ہیں نا تو اس کو بھی دکھ ہوتا ہے، یار رمضان نکل گیا، کچھ کر نہیں سکا، رمضان نکل گیا، کچھ پا نہیں سکا. تو کیا ہے اللہ اور پھر جب رمضان ختم ہو جاتا ہے، ساری برکتیں ختم ہو گئی تو لیلۃ الجائزہ آتی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ اس رات کے اندر، اس رات میں اتنے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں جتنے پورے رمضان میں. یعنی ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر روزانہ 1 کروڑ کی بخشش ہوتی ہے تو 30ویں رات میں 30 کروڑ کی بخشش ہوتی ہے. اور پھر بھی اگر کوئی بدبخت رہ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عید کی نماز، عید کی نماز میں تو وہ بھی آ جاتا ہے جو پورا سال رمضان میں نہیں آتا، پورا سال نہیں آتا رمضان میں نہیں آتا. تو جو عید کی نماز کے لیے آ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العزت علام الغیوب ہے، حدیث میں آتا، طبرانی کی روایت، یہ میرے بندے کیوں جمع ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اپنی مغفرت کے لیے جمع ہے، اپنی حاجتوں کے لیے جمع ہے. تو اللہ فرماتے ہیں عبیدی و عمائی خذوا فریضتی، میرے بندے اور میرے غلام انہوں نے اپنے فرض کو پورا کیا ہے، انہوں نے اپنے فرض کو پورا کیا ہے. لہذا جب تم واپس جاؤ گے تو پھر کیا ہے کہ تم سب کے سب مغفور اللہ ہو، تم سب کے سب معافی شدہ ہو کے واپس جاؤ گے. تو یہ مہینہ آیا ہی صفائی کے لیے، یہ مہینہ آیا ہی بخشش کے لیے، یہ مہینہ آیا ہی کرم کے انتہا کے لیے. کچھ تھوڑا سا اللہ کے سامنے رو لے، کچھ اس کے سامنے گڑ گڑا لے،
کچھ اس کے سامنے مناجات اور حاجات رکھ دے، یہی اس مہینے کا مقصد ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔